السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج کراچی میں کراچی ایٹمی بجلی گھر کے تیسرے یونٹ کا افتتاح کیا، جس سے 1100 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایندھن کا مہنگا درآمدی بل کم کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع بروئے کار لانے پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں بلا سود بینکاری اور اسلامی مالیاتی نظام کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ملک کی سمندری حدود کے تحفظ کی حفاظت اور ساحلی علاقوں کی معاشرتی اور معاشی ترقی بنانے کا انہوں نے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کرے گا اور دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ شاہ سلیمان انسانی امدادی اور سہولت مرکز نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد میں ضروری اشیاء اور سردی سے بچاؤ کی کٹس کی تقسیم کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے نے پاکستان میں 13 لاکھ افغان پناہ گزینوں کے لیے نقد رقم کی معاونت کی اسکیم شروع کی ہے، جو صرف ایک بار دی جائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے مسلمانوں کا وجود ختم کرنے اور انتہا پسند ہندو جنونیوں کو آباد کرنے پر مودی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ یورپی یونین کا ایک وفد یوکرین کو امداد کی فراہمی کے لیے کیف پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے خواتین کی T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن پہنچ گئی ہے۔ اور اردو زبان کی ممتاز مصنف اور شاعر انتظار حسین کی آج 7ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج کراچی میں کراچی ایٹمی بجلی گھر کے تیسرے یونٹ کے 3 کا افتتاح کیا، جو کراچی 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ یہ منصوبہ چین کے تعاون سے مکمل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادو سے۔ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے دیرینہ دوست ہیں۔ چین اور پاکستان دو بہترین دوست ہیں اور یہ دوستی ان 75 سالوں میں تمام مشکلات، مصائب اور خوشیوں کے موقع کے اوپر مضبوط ہوتی گئی۔ چائنا نے پاکستان کا سیلابوں میں، طوفانوں میں، زلزلوں میں، جنگوں میں ساتھ دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان چائنا اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت جاری منصوبے جلد از جلد مکمل کیے جائیں گے۔ سی پیک کے تحت ہزاروں میگا واٹ بجلی پاکستان میں بن رہی ہے۔ اسی طریقے سے سی پیک کے دوسرے منصوبے وہ بھی جاری و ساری ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں 60,000 میگا واٹ پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم اور داسو ڈیمز پر کام جاری ہے، جن کی تکمیل میں کچھ وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو توانائی کے لیے ایندھن کی درآمد پر انحصار کم کرنے کے لیے کوئلے، ہوا اور شمسی توانائی پر انحصار بڑھانا ہوگا، تاکہ ایندھن کی درآمد پر جو اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں وہ بچا سکیں۔ وزیر اعظم نے منصوبے کی تکمیل کے عمل میں شامل پاکستانی اور چینی سائنسدانوں اور کارکنوں کو بھی مبارکباد دی۔ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانوگروسی نے اپنے ویڈیو پیغام میں ایٹمی توانائی کے محفوظ استعمال کی اہمیت پر زور دیا، کیونکہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کا سامنا ہے۔ خزانہ کے وزیر اسحاق ڈار نے ملک میں بینکاری نظام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بلا سود نظام میں ڈھالنے کے حوالے سے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے قومی اسلامی فورم سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی فائنانس کا موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے، اور وہ بینکاری اور اقتصادی نظام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان 5 سال کیا شاید اس سے پہلے ہی اپنے اسلامی نظام پہ کام شروع ہو جائے۔ ہم سب امین ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے اسلامی کہ ہم پوری کوشش کریں کہ یہ مقصد جو ہے اس کو حل کریں، کیونکہ اس سے برکت بھی ہوگی اور اس سے انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور کے دوران اس سلسلے میں کام کا آغاز کیا تھا اور ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، جبکہ اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے تھے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مختصر مدت میں حاصل کی گئی کامیابیاں اور اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ملک میں بلا سود اقتصادی نظام کے نفاذ سے متعلق وفاقی شرعی عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے مزید مربوط اور مخلصانہ کوششوں سے اہم پیش رفت کی جا سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بلا سود اقتصادی اور مالیاتی نظام کے قیام کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ اسحاق ڈار نے تقریب کا اختتام کرنے کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ اس سے پالیسی تیار کرنے کی حکمت عملی بنانے میں مدد ملے گی۔ صدر عارف علوی نے بیرسٹر شہزاد عطا الہی کو ملک کا اٹارنی جنرل مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ ان کا تقرر آئین کے آرٹیکل 100 اور رولز آف بزنس کے مطابق کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بلوچستان کو درپیش مسائل کا حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بلوچستان کے بارے میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان مسائل کے عملی حل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ کمیٹی نے صوبے کے عوام کو درپیش مسائل کے تعین اور اس حوالے سے ترجیحات طے کرنے کے لیے طریقہ کار تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت قومی معیشت کی بحالی اور عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج بہاولپور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں موجودہ اضافہ IMF سے معاہدے کے باعث ناگزیر تھا، جس پر گزشتہ حکومت نے دستخط کیے تھے۔ مریم نواز نے کہا کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت کرنے کے باوجود صوبے میں محکمہ انسداد دہشت گردی کو مستحکم نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون آزادی اظہار کی حمایت کرتی ہے اور صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جنوبی پنجاب میں ترقی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا، آج بھی میں جہاں بھی جاتی ہوں جنوبی پنجاب کے اندر جو بھی کام ہوئے ہیں، چاہے وہ سڑکیں بنی ہوں یا وہ دانش اسکول بنے ہوں یا وہ ہاسپٹلز بنے ہوں یا وہ اور ترقیاتی منصوبے ہوں، وہ میٹرو بس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کام پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کے کیے ہوئے۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم ایسے پلیٹ فارم سے معاشرے میں مثبت تبدیلی لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ٹیم ملک کے ہر ضلع میں مضبوط کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارٹی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف PTI کی درخواست خارج کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 3 رکنی لاجز بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا۔ ادھر اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے عوامی مسلم لیگ کے صدر شیخ رشید احمد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے ملک کی سمندری سرحدوں کی حفاظت اور ساحلی علاقوں کی معاشرتی اور معاشی ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ساحلی علاقوں میں اگلی چوکیوں کے دورے کے دوران نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن اور جنگی تیاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے موجودہ مشکل صورتحال میں ملک کا دفاع کرنے کے حوالے سے جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ پاک فضائیہ کے 8 افسران کو ایئر وائس مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ جن افسران کو ترقی دی گئی ہے ان میں عمران قادر، غضنفر لطیف، شہریار خان، نعمان وحید، مہریار ثاقب نیازی، نعمان وحید، مہریار ثاقب نیازی، ابوذر خان، محمد آصف اسلم اور غلام بشیر شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور سانے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی ہمدردی اور تعزیت پر تمام دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم اس مشکل وقت میں یکجہتی کا اظہار کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے لوگوں کی حمایت سے ہم دہشت گردوں کو کچل دیں گے اور اپنی سرزمین سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے پشاور دھماکے کے تناظر میں قومی سلامتی کمیٹی کے لیے ایک کل جماعتی کانفرنس کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج پشاور میں نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ حاجی غلام علی نے تمام سیاسی جماعتوں سے کہا کہ یہ قومی یکجہتی کا وقت ہے۔ گورنر نے کہا کہ ہماری پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دے رہی ہے اور قوم کو ان کی قربانیوں پر فخر ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے IG پولیس معظم جاں انصاری نے آج پشاور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ کسی کو بھی صوبے کی سلامتی سے کھیلنے نہیں دیا جائے گا۔ IG پولیس نے دھماکے کے حوالے سے تمام قیاس آرائیوں اور سازشی نظریات کو مسترد کرتے ہوئے تصدیق کی کہ حملہ خودکش بمبار نے کیا۔ IG نے کہا کہ پولیس نے اپنی فلاحی فنڈ سے دھماکے میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں اور زخمیوں کو
امدادی پیکج بھیج دیا ہے۔ معظم جاں انصاری نے صحافیوں اور عوام سے درخواست کی کہ وہ قیاس آرائیوں سے اجتناب کریں اور پولیس کو معاملے کی تفصیلی تحقیقات کے لیے وقت دیں۔ آئی جی پولیس نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی بہادر پولیس اپنے اور صوبے کے عوام کی حفاظت کے لیے لڑے گی۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کرے گا اور اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان کے لیے مشترکہ خطرہ ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بے گناہ شہریوں کو پرتشدد کارروائیوں میں نشانہ بنانے والے عناصر کے خلاف ہمارا مضبوط موقف ہے۔ We remain firm in our resolve to root out the evil of terrorism and safeguard the security of every citizen. We do not believe in accusations or finger pointing. However, we would reiterate our expectation that no country should allow its territory to be used for perpetrating terrorism against Pakistan. ترجمان نے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے اور ہر شہری کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کو اپنے علاقے کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی ایک خارجہ پالیسی ہے اور تمام ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنا اس کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہمسائے ممالک یورپی یونین، امریکہ اور روس سمیت تمام ممالک سے تعمیری مذاکرات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں روس کے ساتھ اقتصادی تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ امور خارجہ کے وزیر مملکت ہند ربانی کر کل سے سری لنکا کا 2 روزہ دورہ کریں گی۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر مملکت سری لنکا کے 75ویں یوم آزادی میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کریں گی۔ یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے علاوہ سری لنکا کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گی اور سری لنکا کی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے تاریخی تعلقات ہیں جو دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں میں تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سارک سمیت کثیر جہتی فورمز پر اکٹھے کام بھی کیا ہے۔ وزیر مملکت کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کو فروغ دینے اور مشکل وقت میں سری لنکا کے لیے پاکستان کی حمایت کا مظہر ہوگا۔ شاہ سلمان انسانی امداد اور سہولت مرکز نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد میں 25,000 ضروری اشیاء اور سردی سے بچاؤ کی 25,000 کٹس کی تقسیم کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ مرکز کی طرف سے جاری کی گئی پریس ریلیز کے مطابق اس امداد سے 3,50,000 لوگ مستفید ہوں گے۔ ہر کٹ میں 2 کمبل، گرم کپڑے، پلاسٹک چٹائی کے ساتھ ایک خیمہ، کچن سیٹ اور اینٹی بایوٹک صابن موجود ہیں۔ ہنگامی امدادی ادارے رجسٹرڈ اور غیر سرکاری تنظیموں اور مقامی حکومت کی مدد سے یہ امدادی سامان تقسیم کریں گے۔ یہ منصوبہ سعودی عرب کے ذریعے جاری انسانی منصوبوں کے تحت شروع کیا گیا ہے جو پاکستان میں ضرورت مند خاندانوں کی امداد کے لیے شاہ سلمان انسانی امداد اور سہولت مرکز نے پیش کیا ہے۔ پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے نے پاکستان میں گزشتہ سال تباہ کن سیلاب اور موجودہ معاشی صورتحال سے متاثرہ تقریباً 13 لاکھ افغان پناہ گزینوں کے لیے نقد رقم کی معاونت کی اسکیم شروع کی ہے جو صرف ایک بار دی جائے گی۔ اسکیم کا اجرا آج ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر محمد طلحہ محمود نے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ایشیا اور بحر الکاہل کے لیے ریجنل ڈائریکٹر کے ہمراہ کیا۔ اقوام متحدہ کا پناہ گزینوں کا ادارہ پاکستان کو گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب سے بحالی میں مدد دے رہا ہے جس میں زیادہ تر توجہ ایسے علاقوں پر دی جا رہی ہے جہاں پناہ گزین مقیم ہیں۔ تقریباً 8 لاکھ پناہ گزین شدید مانسون بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں مقیم ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں صحت کے ڈھانچے کو ترقی دینے اور اسے مضبوط بنانے کی مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں جذام کی روک تھام کے 70ویں عالمی دن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سندھ حکومت صحت کے شعبے کو ترقی دینے اور مضبوط کرنے میں مسلسل مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہیلتھ کے چیلنجز کا سامنا ہے اور ٹی بی سر فہرست بیماریوں میں سے ایک ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جذام کی طرح ملک میں ٹی بی پر بھی جلد قابو پا لیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ دیرینہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج واشنگٹن میں سینئر کرسٹوفر ہالینڈ سے ملاقات میں کیا۔ مقبوضہ علاقے کی صورتحال کے حوالے سے آزاد کشمیر کے صدر نے کہا کہ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات نے خطے کو بدامنی اور غیر یقینی کی صورتحال کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود نے کہا کہ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے حل اور مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیاں بند کرانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ وسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کا وجود ختم کرنے اور علاقے میں ہندو جنونیوں کو آباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت 5 اگست 2019 کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد سے کشمیریوں کی شناخت، ثقافت اور سرزمین کو چھیننے کے لیے پے در پے اقدامات کر رہی ہے۔ اور انہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ہیڈ آفس کو سیل کرنے پر قابض بھارتی انتظامیہ کی مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو مزید تقویت ملے گی۔ غلام احمد گلزار نے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے منصفانہ جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر سری نگر، بارہمولہ اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن کے ذریعے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی مسلسل حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ پوسٹرز پر گو انڈیا گو بیک اور کشمیر بنے گا پاکستان جیسے نعرے درج ہیں۔ یوکرین کے مشرقی علاقے دونسٹک میں ایک عمارت پر روس کے میزائل حملے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ یورپی یونین کے 12 سے زائد اعلی حکام نے فوجی، مالی اور سیاسی امداد کے وعدے اور یوکرین کی حمایت کے مظاہرے کے لیے آج کیف کا دورہ کیا۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا لین کی سربراہی میں یورپی یونین کے ایگزیکٹو یورپی کمیشن کے ارکان صدر ولادیمیر زیلسنگی سے ملاقات کریں گے۔ یورپی یونین کے حکام نے کہا کہ مذاکرات میں یوکرین کے لیے مزید اسلحہ اور مالی مدد اور یوکرینی مصنوعات کی یورپی منڈیوں تک بڑے پیمانے پر رسائی اور توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ ان کے مسلح افواج یوکرین کو مغربی ممالک کی جانب سے طویل فاصلے کے ہتھیاروں کو فراہمی کا جواب دے گی، جس کا مقصد محفوظ بفر زون کے قیام کے لیے یوکرینی افواج کو اپنی سرحدوں سے مزید پیچھے دھکیلنا ہے۔ سرکاری ٹی وی کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اب ہم یوکرینی فوج کے توپ خانے کو پیچھے دھکیلنے پر غور کر رہے ہیں تاکہ اپنے علاقوں کو خطرات سے محفوظ بنا سکیں۔ یورپی کمیشن نے مسلمانوں سے نفرت کی روک تھام کے لیے مارجن لالسوئی کو نئی رابطہ کار مقرر کیا ہے۔ وہ اس حوالے سے کیے گئے اقدامات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے رکن ممالک، یورپی اداروں، سول معاشرے اور ماہرین تعلیم کے ساتھ مل کر کام کریں گی۔ دوسری جانب سویڈن کے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ان لوگوں کے لیے سود مند احمق ہیں جو سویڈن کو تقسیم کرنے اور اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچانے کے خواہش مند ہیں۔ شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک جزیرہ نما کوریا پر عسکری مشقوں اور جارحانہ اقدامات سے باز نہ آئے تو بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں خطے کو ایک بڑی جنگ میں دھکیلنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ امریکہ تصادم کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کے ڈرون طیاروں نے گزشتہ ہفتے مرکزی شہر اصفہان کے قریب فوجی فیکٹری کو نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کے نام لکھے گئے ایک خط میں اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید اراوانی نے کہا کہ تحقیقات کے مطابق ہفتے کی رات حملے کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ ریڈیو خبرنامہ آپ سن رہے ہیں۔ ریڈیو خبرنامہ اور ریڈیو خبرنامے میں پیش ہیں فن کی دنیا سے، کھیل کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم T20 عالمی کپ میں شرکت کے لیے کیپ ٹاؤن پہنچ گئی ہے۔ ویمن T20 ورلڈ کپ اس مہینے کی 10 تاریخ سے شروع ہوگا۔ پاکستان کیپ ٹاؤن میں 12 فروری کو اپنا پہلا میچ اپنے روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ ایک ایسے وقت میں جب HPL پاکستان سپر لیگ کا 8واں ٹورنامنٹ پوری قوم کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے PCB پوڈ کاسٹ کا خصوصی ایڈیشن جاری کیا ہے۔
پی سی بی پوڈ کاسٹ کے اس 43ویں ایڈیشن میں پشاور زلمی کے نئے کپتان بابر اعظم، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد اور لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی، جن کی قیادت میں ان کی ٹیم گزشتہ سال پہلی بار پی ایس ایل جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی، ان کو دکھایا گیا ہے۔ تینوں اسٹار کھلاڑیوں نے پی ایس ایل کے گزشتہ ٹورنامنٹوں کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے اور اس ماہ کی 13 تاریخ سے اگلے ماہ کی 19 تاریخ تک کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے جانے والے پی ایس ایل کے 8ویں ٹورنامنٹ کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ 8ویں پی ایس ایل کا افتتاحی میچ اس ماہ کی 13 تاریخ کو 2021 کی فاتح ملتان سلطانز اور دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے درمیان ملتان میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا میچ پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان اس ماہ کی 14 تاریخ کو کراچی میں ہوگا۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام کھلاڑیوں کے ساتھ سینئرٹی سے قطع نظر مساوی سلوک کیا جانا چاہیے۔ بایاں ہاتھ کے فاسٹ بالر پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کی قیادت کریں گے۔ پی سی بی پوڈ کاسٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قیادت کا سب سے اہم پہلو دباؤ میں حواس پر قابو رکھنا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دباؤ میں اپنے حواس پر قابو رکھوں اور درست فیصلے کروں، کیونکہ اگر میں نے دباؤ کو خود پر حاوی ہونے دیا تو اس سے میری ٹیم کی کارکردگی پر برا اثر پڑے گا۔ آسٹریلوی ہائی کمیشن اور کنیڈ کالج برائے خواتین پاکستان کرکٹ بورڈ کے تعاون سے چوتھے گرلز کرکٹ کپ کی میزبانی کی، جس کا مقصد صنفی مساوات کو فروغ دینا اور کھیلوں کے ذریعے لڑکیوں کو باصلاحیت اور بااختیار بنانا ہے۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر لڑکیوں اور اسکول کو ان کی شرکت پر شکریہ ادا کیا اور کنیڈ کالج اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی گراں قدر حمایت پر ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے آج اسلام آباد میں بیس بال کے ایک دوستانہ میچ میں بھارت کو 12-1 سے ہرا دیا۔ 7 اننگز تک کھیلے گئے میچ میں ذاکر وسیم اور شہزاد نے 2 رنز بنائے۔ دونوں حریفوں کے درمیان میچ کا اختتام ویسٹ ایشیا کپ کے بعد کیا گیا، جو کل پاکستان نے فائنل میں فلسطین کو 11-3 سے ہرا کر جیت لیا تھا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا سے کچھ خبریں۔ جی، اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت نے انڈونیشیا کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے زیتون کے تیل کی معمول کی برآمد بحال کریں، کیونکہ وہ انڈونیشیا سے زیتون کے تیل کے بڑے برآمد کنندگان میں شامل ہے۔ اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے قائم مقام صدر فہد وحید نے آج ایوان کا دورہ کرنے والے انڈونیشین سفیر ایڈم جی ٹیگیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انڈونیشیا نے زیتون کے تیل کے برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں کوکنگ آئل اور گھی کے مینوفیکچررز میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پابندی سے ملک میں اس کی قلت پیدا ہوگی اور صارفین کے لیے مسائل میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا مسلم دنیا کے 2 اہم ممالک ہیں اور ان کے نجی شعبوں کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے موبائل اپلیکیشن پاس ٹریک کا اجرا کیا ہے، جس کے ذریعے بین الاقوامی مسافر اپنے پاس موجود کرنسی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ اپلیکیشن پاکستان میں آنے جانے والے مسافروں کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ ایئرپورٹ آنے سے قبل بھی اپنے پاس موجود کرنسی ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ کا اجلاس ایڈینی گروپ کے حوالے سے ایک امریکی ادارے کی تحقیقاتی رپورٹ اور اس کے بھارتی اسٹاک مارکیٹ پر اثرات پر اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے بعد ملتوی ہو گیا۔ بھارتی کثیر القومی کاروباری ادارے ایڈینی گروپ پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے اسٹاک مارکیٹ کو غیر مستحکم کرنے میں کردار ادا کیا اور یہ کہ یہ ادارہ اکاؤنٹنگ فراڈ میں بھی ملوث تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور KSE 100 انڈیکس 113 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,733 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 124 بلین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 130 بلین سے زائد حصص کا لین دین ہوا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 20 بلین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 328 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 152 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 146 میں کمی، جبکہ 30 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 94.99 روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ پاک سروسز کے حصص کی قیمتوں میں 157.13 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور غیر ملکی
کرنسیوں کے درمیان ہمارے ہاں شرح تبادلہ کچھ اس طرح سے رہی کہ امریکی ڈالر قیمت خرید 266 روپے 11 پیسے جبکہ قیمت فروخت 271 روپے 99 پیسے، پاؤنڈ سٹرلنگ 329 روپے 53 پیسے قیمت خرید جبکہ قیمت فروخت 336 روپے 97 پیسے، یورو کی قیمت خرید 293 روپے 71 پیسے رہی جبکہ قیمت فروخت 299 روپے 67 پیسے رہی، سعودی ریال 70 روپے 82 پیسے قیمت خرید جبکہ قیمت فروخت 72 روپے 56 پیسے، UAE درہم 72 روپے 93 پیسے قیمت خرید، قیمت فروخت 74 روپے 7 پیسے، جاپانی ین 2 روپے 7 پیسے قیمت خرید اور 2 روپے 11 پیسے قیمت فروخت۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,77,641 روپے رہی۔ کراچی پروسیس پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,05,512 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، 85,543 میٹرک ٹن برآمدی جبکہ 19,971 میٹرک ٹن جس میں درآمدی سامان شامل تھا۔ ریڈیو خبرنامے میں اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ پاکستان کے مشہور ناول نگار، افسانہ نویس، شاعر اور ادیب انتظار حسین کی آج 7ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ انتظار حسین کا پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے سن 1954 میں شائع ہوا۔ روزنامہ مشرق میں طویل عرصے تک چھپنے والے کالم لاہور نامہ کو بہت شہرت ملی۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان میں بھی کالم نگاری کی۔ انتظار حسین اردو افسانے کا ایک معتبر نام ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اسلوب، بدلتے لہجوں اور کرافٹنگ کے باعث آج بھی پیش منظر کے افسانہ نگاروں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ انتظار حسین نے اساطیری رجحان کو بھی اپنی تحریروں کا حصہ بنایا۔ وہ علامتی اور استعاراتی اسلوب کے نت نئے ڈھنگ سے استعمال کرنے والے افسانہ نگار ہیں۔ انتظار حسین پاکستان کے پہلے ادیب تھے جن کا نام مین بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ انہیں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز اور اکادمی ادبیات پاکستان نے پاکستان کے سب سے بڑے ادبی اعزاز کمال فن ایوارڈ سے نوازا تھا۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایتھنز میں ایک نئی تحقیق کے مطابق ہفتے میں 1 سے 3 انڈے کھانا قلبی مرض میں مبتلا ہونے کے خطرات کو 60% کم کر دیتا ہے۔ ایک دہائی تک جاری رہنے مطالعے کے دوران 317 افراد قلبی امراض میں ایسے مبتلا ہوئے جو کہ انڈے کم کھاتے تھے۔ وہ افراد جنہوں نے ہفتے میں 1 سے کم انڈا کھایا ان کے قلبی امراض میں مبتلا ہونے کے امکانات 18% تھے، جبکہ وہ افراد جنہوں نے ہفتے کے دوران میں سے 1 سے 4 انڈے کھائے تھے ان کے قلبی امراض میں مبتلا ہونے کے امکانات 9% تھے۔ فن لینڈ میں سائنسدانوں نے ہلکا پھلکا اڑان روبوٹ بنایا ہے جو ہوا کے دوش پر ایک سے دوسرے مقام تک پہنچتا ہے تو دوسری جانب روشنی سے توانائی لیتا ہے۔ اسی مناسبت پہ روبوٹ کو پری کا نام دیا گیا ہے۔ لندن میں یونیورسٹی کالج آف لندن کے ماہرین نے ایک سرجیکل دستانہ بنایا ہے جو محسوس کر سکتا ہے اور اس سے ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکت اور پوزیشن بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل۔ آج لیئی میں -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کالام میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ، استور اور پارا چنار میں -7، گوپس کردو میں -6 اور بگروڈ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت اس طرح سے رہے: اسلام آباد میں کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں -2، لاہور میں 7، کراچی میں 9، پشاور میں 7، کوئٹہ میں 1، مظفر آباد میں 4، گلگت میں -2، اسکردو میں -6 اور سری نگر میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری جبکہ خطہ پٹوہار میں ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے۔ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں دھند پڑنے کا بھی امکان ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج کراچی میں کراچی ایٹمی بجلی گھر کے تیسرے یونٹ کا افتتاح کیا جس سے 1100 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ شاہ سلیمان انسانی امداد اور سہولت مرکز نے پاکستان میں سیلاب سے متاثر افراد میں ضروری اشیاء اور سردی سے بچاؤ کی کٹس کی تقسیم کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ اور پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے خواتین کے T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن پہنچ گئی ہے۔
خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے نوید اکرم. سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید. مدیر ہوم ڈیسک سعید احمد قریشی. مدیر فورن ڈیسک طارق محمد ایوان. مدیر کھیل کی خبریں مقدس رؤف. مدیر تجارت نبیلہ شاہین. مدیر سائنس اور فن کی خبریں فہد شیراز احمد. کوارڈینیشن ایڈیٹر الیاس صفدر. مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ. نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. اور مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ خبرنامے کی ٹیم عرفانہ شاہین اور عبد القدیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.